یہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ ان سے روایت کرتے ہیں، السبق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون والسابق إلى عيسى صاحب ياسين والسابق إلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب۔ یہ ایک اسکرین شاٹ بھی ہے میرے سامنے جس میں مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے، اور دوسرے اس حدیث سے روافض علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، والسابق الی محمد کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سبقت کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں، تو گویا وہی حقدار ہیں، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہیں، تو وہی حقدار ہیں خلافت کے۔ اچھا، یہ روافض اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا، وہ تو منکر ہی ہے، جس طرح کہ یہ مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب نے کہا ہے، منکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور واہی حدیث ہے، یہ باطل حدیث ہے۔ لیکن مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فاضل عالم آدمی ہوں گے، میں نے ان کو نہیں پڑھا ہے، کچھ چیزیں میرے سامنے کبھی کبھی ویسے آ جاتی ہیں، کوئی فتاویٰ ان کا کوئی مشہور ہے ایک، لیکن علم حدیث ان کا فن نہیں ہے، اور جس طرح انہوں نے اس حدیث پر نقد کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث منکر ہے اور واہی حدیث ہے، باطل حدیث ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس پر نقد کیا ہے، یہ نقد محدثین کا منہج نہیں ہے۔ محدثین اس طرح نقد نہیں کرتے، محدثین اس طرح نقد نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں، اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ سفیان بن عیینہ اور ابن ابی نجیح دونوں مدلس ہیں، عن سے بیان کر رہے ہیں، سماع کی تصریح نہیں، لہذا روایت ضعیف ہے۔ حالانکہ یہ یعنی بالکل ایک مبتدی طالب علم کا طریقہ ہے، یہ اس طریقے سے نقد نہیں کیا جاتا ہے بھائی۔ سفیان بن عیینہ کا عنعنہ اس میں اصل اتصال ہے، ٹھیک ہے، تدلیس کرتے ہیں، لیکن ان کی تدلیس بہت قلیل ہے، اور ان کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرے مدلسین کے دوسرے طبقے میں ان کو شمار کیا ہے، اور ان کے عنعنے میں اصل اتصال ہے، الا یہ کہ متن میں کوئی نکارت ہو، تو ایسی صورت میں ان کے عنعنے کو تدلیس پر محمول کیا جائے گا، تاکہ متن میں اس نکارت کی ذمہ داری ان پر نہیں آئے، بلکہ اس راوی پر آئے جس کو انہوں نے حذف کیا ہے۔ لیکن ایسا اس صورت میں کیا جائے گا جب سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے وہ حدیث ثابت ہو، انہوں نے بیان کی ہو، انہوں نے اس کو مجلس تحدیث میں بیان کیا ہو، اور ان کے شاگردوں نے پھر آگے اس کو روایت کیا ہو، یہ اس صورت میں کیا جائے گا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے عنعنے کو تدلیس پر اس صورت میں محمول کیا جائے گا جب ایک حدیث سفیان بن عیینہ سے ثابت ہو اور متن میں یا سند میں کوئی نکارت ہو، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ سفیان بن عیینہ تو بہت بڑے امام ہیں، وہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتے، انہوں نے یہاں پر تدلیس کی ہے، ایک راوی جس راوی سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہے ان کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کے شیخ کا تذکرہ کر دیا عنعنہ کر کے، اور یہ غلطی دراصل اس ساقط شدہ راوی جس کو سفیان بن عیینہ نے تدلیس کر کے گرایا ہے، حذف کیا ہے، یہ غلطی دراصل اسی کی ہے، اسی سے سند میں یہ غلطی ہوئی ہے یا متن میں غلطی ہوئی ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ تب کیا جائے گا جب سفیان بن عیینہ سے وہ حدیث ثابت ہو، حالانکہ خود انہوں نے الضعفاء الکبیر کے حوالے سے، امام عقیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ، اس کے حوالے سے انہوں نے خود یہ لکھا ہے، حوالہ بھی لکھا ہے، لا اصل له عن ابن عیینہ، کہ اس حدیث کی ابن عیینہ رحمہ اللہ سے اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ ان سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سفیان بن عیینہ سے ان کے جو اخص اصحاب ہیں یا اثبت اصحاب ہیں یا دیگر ثقات ہیں اصحاب کے علاوہ، ان میں سے کسی نے بھی یہ حدیث ان سے روایت نہیں کی سوائے حسین الاشقر کے، اور حسین الاشقر جو ہے وہ منکر الحدیث ہے، ضعیف راوی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شیعہ بھی ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ غلطی گویا یہ حمل، یہ ذمہ داری اس حدیث میں نکارت کی یہ حسین الاشقر پر آتی ہے. اس نے وہمن بہرحال یہ حدیث بیان کی ہے، اگر تعمدن نہ کی ہو تو کم از کم وہمن ضرور بیان کی ہے، اور یہ تو تقریباً لفظی ہے. اور غالباً علامہ جوزجانی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے، شیطان تھے یہ. تو یہ وضع اگر ہم کہیں تو حسین الاشقر کی جانب سے، یا کم از کم بار اگر وضع نہیں ہے تو احمد انہوں نے حسین الاشقر نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کیا ہے، یا وہمن، کم از کم وہمن، اور وضع کا بھی اور اس حدیث کے گڑنے کا بھی ایک قوی احتمال ہے، کیونکہ شیعہ ظاہر بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ ان کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے اس نقد سے معلوم ہوتا ہے، اس ایک نقد نے ہی جو ہے ان کی یعنی علمی حقیقت، علم حدیث کے حوالے سے وہ بیان کر دی کہ وہ اس فن کے آدمی نہیں ہیں. ہاں، ظاہر اسناد کی بنیاد پر کوئی راوی کذاب، وضاع، ضعیف ہو گیا، اس طرح نقد کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہر مثقف شخص کر سکتا ہے. لیکن ان کے اس انداز، نقد کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ وہ اس فن کے آدمی نہیں ہیں، لہٰذا ان کی تصحیحات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، نئی تحسینات پر. شیخ البانی رحمہ اللہ سے تو بہت ہی مطلب یعنی نچلے درجے کے ہیں، یعنی مرتبے کے اعتبار سے نقد میں جو ان کا مقام ہے. تو چونکہ اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا تھا تو اس لیے میں نے وہ بات واضح کر دی. اور میرا بہرحال ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن اس ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ اس فن کے رجال میں سے نہیں ہیں.